السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ واقعہ تک ان تمام سورتوں کو مکمل کیا۔ یہ تمام سورتیں لمبی سورتیں ہیں اور ان کے موضوعات تقریباً اگر آپ سمجھیں تو ان تمام موضوعات میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت، جنت، جہنم، ان موضوعات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کل کی تراویح میں جو آخری سورت پڑھی گئی تھی وہ سورۃ الفتح تھی۔ سورۃ الفتح سورہ حجرات سے پہلے آتی ہے۔ اس سورت کے سلسلے میں 2-3-4 بنیادی باتیں ہیں۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو 6 سال ہو گئے تھے۔ ہجرت کر کے جانے کے بعد سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کو دیکھا تھا۔ 6 سال گزر گئے تھے تو سب لوگ ترس رہے تھے کہ ہمیں خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے اور وہاں پر جا کر عمرہ کرنا ہے، تڑپ رہے تھے۔ مشرکین مکہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا کر عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال ہجرت کے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب گئے تو جانے سے پہلے ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات چیت کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جائیں اور جا کر قریش سے ان لوگوں سے بات چیت کریں کہ ہمیں عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو واپس آنے سے پہلے ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار نے قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی افواہ پھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا۔ تو اس بات کو لے کر تمام صحابہ جب پریشان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام لوگوں سے، تمام صحابہ کرام سے ایک بیعت لی کہ ہم سب مل کر عثمان بن عفان کا جنہوں نے قتل کیا ہم سب بدلہ لیں گے۔ تو تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم سب جو ہے نا آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جن صحابہ نے یہ بیعت کی تھی، یہ وعدہ کیا تھا، ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ لیکن بعد میں کفار اور مشرکین کے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہم نے کچھ قتل نہیں کیا ہے، یہ بس ایک افواہ تھی۔ تو مشرکین کی جانب سے لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیے ہمیں جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس ہم ایک ٹریٹی سائن کر لیتے ہیں، ہم ایک منصوبہ بندی بنا لیتے ہیں، ایک عہد نامہ ایک جو ہے بنا لیتے ہیں صلح کے نام پر کہ جو بھی ہوگا ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو مشرکین نے کہا کہ 10 سال تک ہم لوگ کوئی جنگ نہیں کریں گے اب۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ لوگ واپس جائیں گے اور آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے کہ آپ لوگ آئیں گے اسی سال اور اسی سال عمرہ کریں گے تو ہم لوگوں کو لوگ نیچی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اس طرح کے بہت ساری شرطیں تھیں۔ یہ تمام شرطیں ایسی لگ رہی تھی کہ گویا کہ وہ مشرکین اور کفار کے سپورٹ میں جا رہی تھی اور مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے کہ یہ جو ٹریٹی سائن کی جا رہی ہے، یہ جو صلح جو ہے سائن کیا جا رہا ہے، اس میں تمام باتیں انہی کے سپورٹ میں ہیں۔ پہلے تو ہماری تعداد بہت کم تھی اس لیے ہم لوگ دب کر تھے، لیکن اب ہمارے پاس 1400 صحابہ ہیں، ہمیں دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے پوری کنڈیشنز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں اور جا کر کے جنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر، میں جو بھی بات اس وقت مان رہا ہوں یہ میں اپنی جانب سے نہیں مان رہا ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، بس آپ صبر کیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مان لو تو مان لو۔ تو تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ واپس جا رہے تھے، اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الفتح۔ اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بتایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ عن قریب ہم آپ کو ایک وکٹری دینے والے ہیں، بہت ہی بڑی وکٹری، بہت ہی بڑی کامیابی، فتح دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی۔ ایسے ہی ہوا، اگلے سال تمام صحابہ کرام نے عمرہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کو آنے ہی نہیں دے رہے تھے، تو مسلمانوں کی ایک حیثیت کو انہوں نے سمجھا مشرکین نے، اور کہا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور 8 ہجری میں ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، وہ ٹریٹی سائن کر کے، صلح سائن کر کے 2 سال کے اندر ہی خود مشرکین نے ہی اس ٹریٹی کے خلاف کام کر دیا، تو وہ صلح ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر حملہ کیے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ اور پھر ایک اور سال کے بعد 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی علاقے پر گئے، اور وہاں پر بہت سارے علاقے روم کے قبضے میں تھے، تو وہ سارے لوگ اسلام قبول کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ تو اس وقت تمام کے جتنے بھی علاقے تھے اس وقت کے، وہ سارے لوگ اسلام قبول کیے اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ تو ایک بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ باتیں اس صورت کے اندر بتائی گئی۔ اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ الحجرات، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر اگر کہا جائے تو معاشرے میں جو جھگڑے فسادات ہوتے ہیں اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے، کہ معاشرے میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑتی ہیں یا 2 گروپ لڑتے ہیں، تو آپ پہلے ان دونوں کے درمیان صلح کروائیے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور ان میں سے کوئی ظالم جماعت ہے، تو آپ مظلوم جماعت کے ساتھ رہو اور اس کی مدد کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی کے جیسے رہو، آپس میں مت لڑو، جھگڑا مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ ساری باتیں مت کرو، محبت سے رہو کا اللہ رب العالمین۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی کی بات ہے، جھگڑے کی بات ہے، تو آپ ان کو ملائیے، محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیے، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر ان کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجیے۔ یہ بات صرف خاندان کی نہیں، یہ بات بلکہ معاشرے کی ہے، پوری مسلم سوسائٹی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ آج ہماری مسلم سوسائٹی دیکھ لیجیے، مختلف ناموں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کہیں خاندان کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کہیں جماعتوں کے نام پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کہیں جمعیتوں کے نام پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو۔ یہ اللہ رب العالمین تعلیم دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر بتایا کہ جھگڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس کے کچھ ریزنز ہیں، ان اسباب کی بنیاد پر ہی لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بتایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، آپ کسی کا بھی مذاق مت اڑائیے، کسی بھی اعتبار سے، وہ آدمی دیکھنے میں کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی ہو، کسی کا مذاق مت اڑائیے، چاہے دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے رہن سہن کے اعتبار سے ہو، آپ کسی کا مذاق مت اڑائیے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ آدمی آپ سے بہتر ہو، آپ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑا سکتا ہے اور نہ ہی عورت کسی عورت کا مذاق اڑا سکتی ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا یہ جھگڑے کا ایک سبب ہے، بتا اللہ رب العالمین، اس لیے اس سے بچنے کی تعلیم دی۔ اور دوسری بات بتائی اللہ رب العالمین نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپ ایک دوسرے پر الزامات مت لگائیے، کسی پر الزام مت لگائیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو برے القاب سے مت پکاریے۔ آپ کسی کو، ہم جانتے ہیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، آڑا نام ہم کہتے ہیں، آڑے نام سے لوگوں کو پکارنا، اس کا نام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے، اس کا نام چھوڑ کر کے کچھ برے نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ اگر وہ نام جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ اس کے نام سے اس کو مت پکاریے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی
कलर के एतबार से वो कुछ काला, तो लोग क्या करते हैं, काले काले के नाम से उसको पुकारते हैं, उसको दिल को तकलीफ होगी। अगर कोई आदमी पस्त कद है, शॉर्ट है, तो लोग उसको गिड्डा कह करके बुलाते हैं, उसको ये बात पसंद नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐसे नामों से मत पुकारिए आप, क्योंकि उसको तकलीफ होती है। हाँ, कुछ नाम ऐसे होते हैं खुद उस आदमी को पसंद होता है, मोहब्बत में, दोस्ती में कुछ नाम ऐसे होते हैं, बुला लेते हैं। अगर सामने वाले को पसंद है, कुछ तकलीफ उसको नहीं होती है, बस वो दोस्ती में उस बात को ले लेता है, तो ये अलग बात है। लेकिन सामने वाले को तकलीफ होती है मालूम रहने के बावजूद भी अगर आप बुरे नाम से पुकारते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐसा काम मत करो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचो, जो बैड अजम्पशन होता है, दूसरों के बारे में गलत सोचना, बदगुमानी करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, किसी के बारे में बदगुमानी से सोचना भी, बदगुमानी पैदा करना भी गुनाह है। आप कुछ किए नहीं अभी, आप किसी के खिलाफ कुछ बोले नहीं अभी आपने कुछ गीबत भी नहीं की, कुछ बुरा भला भी नहीं कहा आपने सिर्फ किसी के बारे में बुरा सोचा कि ये इंसान ऐसे ही है, ये इंसान ऐसे ही बुरा है, ये इंसान ही मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, हालांकि उसने पहुंचाया नहीं। मिसाल के तौर पर किसी शराब की दुकान के आजू बाजू में कोई मेडिकल शॉप है, एक आदमी जरूरत के तहत मेडिकल शॉप को गया, अगर हम उसके बारे में सोचे नौजुबिल्लाह कि वो शराब की दुकान ही को गया क्योंकि वो उधर ही जा रहा था, तो ये बदगुमानी है। वो उसकी जरूरत है, गया। जब तक हमको यकीन से कोई बात नहीं मालूम है, किसी आदमी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तालीम दी है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तजस्ससु, आप लोगों की बुराइयों के पीछे मत पड़िए। कोई भी बुराई करता है तो आप हो सकता है जाके समझाइए, लेकिन उसकी बुराई के पीछे पड़ना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, इसके पीछे पड़ना और तलाश करके बुराइयों को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करना, ये गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मना फरमाया, आप दूसरों की बुराइयों के पीछे मत पड़िए। और फिर फरमाया अल्लाह ने वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, आप एक दूसरे की गीबत मत कीजिए। गीबत का मतलब क्या है? गीबत का मतलब यह है कि किसी आदमी की बुराई को दूसरों के सामने पेश करना। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि किसी की अच्छाई है अगर उसके बावजूद भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम की बात नहीं हो रही है। किसी के अंदर बुराई है, उसी बुराई को आप दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं, वो गीबत है। तो गर्ज ये कि यहां पर बात यह पेश की जा रही है कि आप किसी के अंदर बुराई है, आप जाके समझाइए उसको, भाई ऐसा मत करो, ये गुनाह है, ये गलत काम है, समझाइए। अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो आप दूसरों के सामने उसकी बुराई को मत पेश कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या आपका भाई अगर कोई मर जाए तो आपके भाई, मुर्दा भाई का गोश्त आप खाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप किसी की गीबत करते हैं तो गोया अपने मुर्दा भाई का आप गोश्त खा रहे हैं। इतना करीह काम है, इतना गलत काम है, इतना नापसंदीदा काम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो चुनाचे ये जो भी काम है इनसे बचना चाहिए। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बताया झगड़े का एक और सबब, फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने आप तमाम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और आपके दरमियान जो भी खानदान, कबाइल जो भी हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए कि भाई फुला आदमी फुला कबीले का या फुला खानदान का है, ये बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहचानने के लिए बनाए हैं। वरना इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक आप लोगों में से वो आदमी सबसे ज्यादा करीब है, महबूब है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा ज्यादा है। वो सईद है, वो शेख है, वो खान है, वो पठान है, उसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कोई आदमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इस बुनियाद पर पसंद नहीं करता है, बल्कि किसके अंदर तकवा ज्यादा है उसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फुला आदमी से मोहब्बत करता है। चुनाचे किसी भी आदमी को आप खानदान की बुनियाद पर कम मत देखिए कि वो फुला खानदान का है, उसको हकीर निगाह से देख रहे हैं आप, ये फुला खानदान का है, उसको हकीर निगाह से देख रहे हैं आप। ऐसे काम मत कीजिए। इस्लाम में ये जो कैस्टिज्म का जो इश्यू है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में खानदान कबीले हैं बस एक दूसरे को पहचानने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए। कोई लोगों के दरमियान है, कोई ऊंचे खानदान वाला आया, सलाम करा, सलाम का जवाब देते। कोई छोटा आदमी है, छोटे खानदान का है, कुछ ऐसा आदमी गरीब आदमी है, सलाम करता है तो सलाम का जवाब भी नहीं देते। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कि आप सबको मुसलमान की निगाह से देखिए,
سب کو اپنے بھائی کی نگاہ سے دیکھیے. وہ خاندان کا کسی کا بھی ہوگا, وہ کسی بھی گھرانے کا ہوگا, کچھ بھی اس سے مطلب نہیں ہے. ہم کو اس سے مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے, وہ مومن ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. غرض یہ کہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں جس سے معاشرے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ قاف ہے. سورہ قاف مشہور سورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے بارے میں بتایا, جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات یہ بتائی کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہر چیز اس کی ریکارڈ کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی عمل اس کا چھوٹ رہا ہے, ہر چیز کی اس کی ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ بتا اللہ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم انسان کی جو شہرگ ہے اس رگ سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں. قریب ہیں کا کیا مطلب؟ کیا اللہ رب العالمین یہاں پر موجود ہے ہمارے گلے کے پاس؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شہرت ہمارے جسم سے کتنا قریب ہے, بہت ہی قریب ہے. تو اللہ رب العالمین ہم کو اتنا زیادہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کا علم ہم سب کے بارے میں ہے. یہ بتانا مقصود ہے. لوگ اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں. کیا مفہوم نکالتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے آپ سے قریب ہیں. تو اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی ہے, پانی کے اوپر عرش ہے اور عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے تو یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اس کا مطلب یہ کہ پتھر میں بھی موجود ہے, درخت میں بھی موجود ہے. اور کوئی آدمی اگر پتھر کی عبادت کرے تو پھر شرک نہیں ہوگا نا, اس کا مطلب. اور پتھر کی کوئی آدمی عبادت کرے تو شرک نہیں ہوگا اس کے حساب سے دیکھا جائے. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے, عیسائیوں کا عقیدہ ہے, یہ غلط عقائد کے قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا, اور ایک حدیث میں ہے ایک بچے سے پوچھا, چھوٹی بچی سے, کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا, بوڑھی عورت نے بس اتنا کہا, اس عورت نے انگلی اٹھایا آسمان کی طرف. اس عورت نے کچھ نہیں کہا, آسمان کی طرف انگلی اٹھایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. یہ اتنا مضبوط عقیدہ. مسلمانوں میں سے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط عقیدہ, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. کیا اللہ رب العالمین اپنے عرش سے نیچے اتر کر آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. ایک موقع ہے جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے حدیث میں, وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہر رات تہجد کے وقت میں آسمان سے, عرش سے, پہلا جو دنیا کا آسمان ہے یہاں پر آتا ہے. اللہ رب العالمین ہر رات تہجد کے وقت میں اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندو اٹھو, جو مانگنا چاہے مانگو میں دوں گا, جو مغفرت طلب کرنا چاہے مغفرت طلب کرے میں معاف کروں گا. اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین پھر اپنے عرش پر جاتا ہے اور مستوی ہوتا ہے. کیسے اللہ رب العالمین آتا ہے اور کیسے جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم. بس کہا گیا کہ آتا ہے, اللہ رب العالمین آتا ہے اور جاتا ہے, جاتا ہے. لیکن دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین نہیں آتا ہے. کیا اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یہاں پر بتانا ضروری تھا. تو غرض یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت, قیامت اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے, اس کے بعد سورہ طور ہے, اس کے بعد سورہ نجم ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں, جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, من مانی باتیں نہیں کرتے ہیں, دل میں جو آیا وہ باتیں نہیں کرتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان هو الا وحی یوحی, کہ جو بھی اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. یہاں بات قرآن کی نہیں, حدیث کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بات ہی معلوم ہوئی کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. بعض لوگ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے, ہم صرف قرآن کو مانیں گے.
تو جو آدمی حدیث کا انکار کرے گا کلی طور پر وہ تو مسلمان ہی نہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, جو بھی بتائے ہیں, وہ سب کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا. قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں, اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور حدیث کے بارے میں وہ فضیلت نہیں بیان کی گئی کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. لیکن دلیل کے اعتبار سے, پروف کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں ایکول ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن کا اونچا مقام ہے اور حدیث کا مقام نیچے ہے, نہیں ہے. تو دونوں کا مقام پروف کے اعتبار سے دونوں کا مقام ایکول ہے اور برابر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اونچا اور حدیث نیچی, یہ بات غلط ہے. اس سلسلے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات یہاں پر اس صورت میں یہ بتائی گئی کہ انسان کو کبھی بھی اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. آپ اپنا تزکیہ, اپنا تقوی, آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے, یا آپ اپنی عبادتوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے کہ میں بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہوں, میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. آپ یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے مت پیش کیجیے. اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم, آپ اپنا تزکیہ لوگوں کے سامنے مت پیش کرو. هو اعلم بمن اتقى, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں. ریاکاری کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کے بارے میں پیش کرتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ سلف میں سے ایک آدمی وہ رات میں ایسے ہی اٹھے, تہجد کے وقت میں اٹھے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تارا گر رہا تھا, ایک ستارہ گر رہا تھا. تو صبح میں جب لوگ مل کر کے بات چیت کر رہے تھے, جب لوگ کھڑے ہو گئے بات چیت کر رہے تھے, تو ایک آدمی نے کہا ایک دوسرے آدمی نے کہ کل رات میں نے ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا, کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا؟ تو یہ جو سلف میں سے یہ جو بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کل رات میں. لیکن فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مت سمجھو کہ اس وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا. کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر گیا تھا اور اتنے میں مجھے ستارہ دکھا. یہ مت سمجھو, میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن تہجد کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہوں. اتنا ڈرتے تھے وہ. ہمارے اسلاف اپنی عبادتوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے اتنا ڈرتے تھے. آج ہمارا کیا معمول ہے؟ لوگوں کے سامنے میں اتنا صدقہ کرتا ہوں, اتنا زکات دیتا ہوں, اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنے نیک کام کرتا ہوں. یہ سب پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب پرسنل چیزیں ہیں, پیش کرنا نہیں. تہجد کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے مت بتائیے. اور کسی کو آپ یہ مت پوچھئے کہ کیا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, آپ ترغیب دلائیے. آپ ان سے کہیے, لوگوں سے کہیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں. آپ بتا سکتے ہیں, لیکن کسی آدمی کو جا کر پرسنلی کیا آپ تہجد کی نماز پڑھتے, کیا کتنے رکعت پڑھتے, یہ ساری چیزیں نہیں پوچھنا چاہیے. کیا وہ آدمی, سامنے والا آدمی کیسے بتائے گا کہ ہاں میں بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, اتنی رکعت پڑھتا ہوں, اتنی دیر دعا کرتا ہوں؟ تو یہ تو ریاکاری ہو جائے گی. نہ آپ بتائیے, نہ آپ کسی سے سوال کیجئے, بلکہ یہ سب چیزیں پرسنل ہوتی ہیں کہ آدمی کتنا اللہ رب العالمین سے عبادت کرتا ہے. تو غرض یہ کہ کسی کے سامنے ہم اپنی تعریف کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بات بھی بتائی کہ اگر انسان الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, گناہوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک بڑا گناہ, ایک چھوٹا گناہ, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کی وعید اللہ رب العالمین نے, جس کے سزا کی وعید اللہ رب العالمین نے سنائی کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر فلاں گناہ کرو گے تو آپ کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. تو ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ سے مراد وہ ایسے گناہ جس کی سزا نہیں سنائی گئی. اگر کوئی آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو آٹومیٹک اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین یہی بتایا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, چھوٹے گناہ خود بخود اس کے نماز کی وجہ سے, وضو کی وجہ سے, اذکار کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے گناہوں کی. لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ کمپلسری ہے, آپ کو توبہ کرنا ہی پڑے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ایک بات یہاں پر بتائی. ایک آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سورت ہے, اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جو بھی محنت کرتا ہے یہاں پر نیکیاں وغیرہ, جو بھی وہ محنت کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو ملے گا.
ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کے اعمال کا بدلہ کسی اور کو ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پر اور فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی انسان دوسروں کے گناہ یا اس کی نیکیوں کو اٹھائے گا نہیں قیامت کے دن، دوسرے کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، اہل علم بتاتے ہیں مفسرین، کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، کیا ہم اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں. مرنے کے بعد کیا ہم اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں پہنچا سکتے ہیں. کچھ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر اس کو موت سے پہلے ذرا بھی موقع ملتا تو ضرور میری ماں صدقے کی وصیت کرتی، لیکن اس کو موقع نہیں ملا، تو کیا میں صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرو، صدقہ کرو. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل سے ختم ہو جاتا ہے، بس 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں اس کے ساتھ. ایک، اگر اس نے کچھ صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، کچھ بھی کیا صدقہ جاریہ، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ پہنچے گا. یا پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی علم سیکھا اور علم کو لوگوں تک سکھایا، جب تک لوگ اس عمل پر کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. یا پھر یہ کہ اگر اس کی نیک اولاد ہے اور نیک اولاد دعا کر رہی ہے تو میت کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی جانب سے اس کی اولاد حج کرتی ہے تو اس کا بھی فائدہ ملے گا اگر وصیت کی ہے. اگر چھوٹے ہوئے روزے ہیں، وصیت کی ہے تو چھوٹے روزوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں. یہ باتیں تو جو باتیں، جو اعمال ثابت ہیں وہی کر سکتے ہیں. قرآن خوانی کرنا بدعت ہے. آپ میت کی جانب سے قرآن خوانی کر کے اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو قبول نہیں ہوگا، بدعت ہے. یاسین پڑھ رہے ہیں وہاں پر میت کے لیے، قبر کے پاس جا کر کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، یہ سارے کام بدعت ہیں، میت کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. انسان جو بھی محنت کرے گا دنیا میں اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. فائدہ پہنچانے کے کچھ طریقے ہیں، اس کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ملے گا، یہ بات بتائی گئی. آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. جو لوگ بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن بہت آسان ہے، پڑھیے، سمجھیے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج ترجمہ معنی سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، کہیں سے بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بھی آتھنٹک سورسز ہیں آپ وہیں سے پڑھیے. کچھ کلاسز وغیرہ چلتی ہیں، ہماری مسجد کی بھی ٹیم کی کلاس چلتی ہے، اس سے بھی جوائن کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن بہت آسان ہے، تو اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. اللہ ہمیں ان ایام میں، ان راتوں میں تجھے کثرت سے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.